اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک راجا آج کا عنوان ہے۔ پرانے زمانے میں راجاؤں کے قصے بہت سے آپ نے سنے ہوں گے، ان کے بہت سے قصے ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے یہ ایک قصہ پیش ہے۔ ایک راجا جو اپنی دولت کے لیے بڑا گھمنڈی تھا، بڑا پراؤڈ تھا، اس کو یہ تھا کہ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات اور سکے سونے چاندی کے، سونے کی پلیٹوں میں کھانا، سونے کے گلاسوں میں پانی پینا، سب کچھ سونے کا تھا۔ یہاں تک کہ ہر چیز، فرنیچر سونے کا تھا۔ بڑا پراؤڈ تھا، اور وہ اپنی عوام سے، اپنے وزیروں سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ تمہیں کھانے پینے کو کون دیتا ہے؟ تو سب اس کو یہ کہتے تھے کہ آپ انداتا آپ ہی ہیں، آپ ہی ہمیں کھانے کو پینے کو دیتے ہیں۔ تو وہ اس قدر مست ہو گیا ان چیزوں میں، اپنے اندر گھمنڈ اس نے پیدا کر لیا کہ اپنی شہرت کا لالچی بن گیا کہ اس نے اپنی 5 بیٹیاں تھیں اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ کو کون کھانے پینے کو دیتا ہے؟ تو 4 نے جواب دیا کہ آپ ہی دیتے ہیں کھانے کو پینے کو، لیکن 5ویں خاموش رہی۔ 5ویں پہ وہ برس گیا، بڑا لال پیلا ہو گیا کہ تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ آپ نے کسی کو کیا دینا ہے؟ آپ کو بھی وہی دیتا ہے جو ہمیں دیتا ہے۔ وہ اس سے بہت غصے ہوا اور اس نے بیٹی کو سزا دینا شروع کی۔ بیٹی کے کھانے پینے میں لاپرواہی، تھوڑا زہر ملانا شروع کر دیا کہ یہ رہنے جینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بیٹی کمزور ہوتی گئی۔ ادھر اس نے ساری شہزادیاں، جتنی بھی 4 بیٹیاں تھیں، ان کی شادی بڑے اچھے راجا مہاراجوں کے یہاں کر دی، لیکن اس کی شادی کیونکہ یہ کمزور تھی، بیمار تھی، کیسے ہوتی؟ ایک دن یہ ہوا کہ بادشاہ کے سمجھ میں اور فطور آیا کہ اس سے کون شادی کرے گا۔ اعلان کروا دیا، کوئی نہیں آیا۔ کون یہ بیمار بچی اور اتنی کمزور ہے، کس سے کون کرے گا شادی؟ تو نہیں آیا۔ بادشاہ نے اور اعلان کروایا، تو ایک دیہاتی آیا لڑکا، کہنے لگا میں شادی اس سے کروں گا۔ اس نے کہا تم اس کو کھلا پلا لو، کہ آپ فکر نہ کرو، ہماری جھوپڑی میں، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، ہم کھلا پلا لیں گے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس پہ اور اس کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے پھر لے جاؤ اس کو۔ وہ لے گیا، اس نے رکھا۔ اس کے کھانے میں پینے میں اس نے بہت احتیاط کی، اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کی بہت خدمت کی لڑکی کی۔ اس کو اچھا کھانے پینے کو دیا، اپنے آپ کم کھا لیا، اس کو کھلا دیا، دوائی کی۔ یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک فقیر درویش، بہت کمزور سا تھا، وہ آیا کرتا تھا، تو وہ اسے بھی دیا کرتے تھے۔ تو فقیر نے کہا میں کہاں جاؤں، میں بھی یہیں آیا کروں گا۔ انہوں نے کہا رہ جاؤ۔ اب ایک طرف دیکھیے وہ بیمار بیوی ہے اس کی تیمارداری کر رہا ہے۔ اب ایک فقیر آ گئے، ان کی بھی تیمارداری کر رہا ہے۔ بکری کے دودھ آدھا فقیر کو، آدھا اپنی بیوی کو پلاتا تھا۔ فقیر یہ سب کچھ دیکھ کے بہت خوش ہوتا تھا کہ یہ بڑی خدمت کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ کھانے پینے کو اچھا دیا، اس نے محنت کی، کھانے پینے کو اچھا دیا، اور وہ بہتر سے بہتر ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز فقیر نے کہا کہ بیٹا آج میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں، میرا تو آخری وقت آ گیا ہے، میں تو جانا ہے اللہ کے پاس۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ کسی چیز پہ، میں تمہیں نشاندہی کرتا ہوں کہ یہاں، کیونکہ میں ڈاکو تھا اور میں نے یہاں پہ بہت ہیرے جواہرات چاندی سونا جمع کیا ہوا ہے، آپ یہ سب نکالو اور خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ بابا آپ کو اللہ میاں صحت دے، آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ۔ اس نے فقیر کی بھی خدمت کی، فقیر بھی آہستہ آہستہ اچھا ہو گیا،
اور وہ اس کا جو دولت ملی انہوں نے دولت کا استعمال کیا، بادشاہوں والی زندگی وہ بھی بسر کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر، یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور آ کر اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنے داماد سے اور اس بزرگ سے معافی مانگی کہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو اگر بات پسند آئی تو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ آباد۔